تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو یعنی جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دے۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول تھے، ان کے دل پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے نہ دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمت اللہ علیہ کو روزے پر بالکل نہ آنے دو، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑا دیے جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ المنورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ پھر امیر مکہ کو تیسری مرتبہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اپنے روضہ اقدس پہ آنے سے روکتے رہے کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ مدینہ پہنچ کر اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ کو جیل سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا سے پوچھا آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتے ہیں؟ مولانا جامی نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ چوسو اے من گزر آری من مسکی زناداری چوسو اے من گزر آری من مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا
زہجرا یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد راز عصیانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد راز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ زجا میں حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کی من ہستم سخندہ یا رسول اللہ نمی گویم کی من ہستم سخندہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم بز مردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم بز مردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ۔ اشعار جامی کا ترجمہ بزبان اردو سماعت فرمائیں۔ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ چسوئے من گزر آری منے مسکی زینہ داری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کبھی میری جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتوا آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ۔ میں اپنے کیے پہ حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ۔ زجا میں حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، نمی گویم کی من ہستم سخندہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی محبت کا جام پی چکا ہوں، آپ کے عشق کی زنجیر میں بندھا ہوا ہوں، پھر بھی میں نہیں کہتا کہ میں عشق کی زبان سے شائستہ ہوں۔ چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ۔ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گنہگاروں کے لیے کھولیں، اے اللہ کے نبی، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔